آسٹریلوی فوجیوں کے خلاف افغانی عوام سے بدسلوکی، بدتمیزی اور تشدد کے سنگین الزامات بھی ریکارڈ پر ہیں۔ آسٹریلوی حکومت نے 4 سالہ تفتیش کے بعد اقرار کیا ہے کہ افغانستان میں تعینات آسٹریلوی فوجیوں نے وہاں کم از کم 39 افراد کو قتل کیا ہے، جن میں قیدیوں کے علاوہ کسان اور عام شہری بھی شامل ہیں۔ 2016 میں یہ تفتیش افغانستان میں اتحادی فوجیوں کے جنگی جرائم کے حوالے سے آسٹریلوی میڈیا میں آنے والی خبروں کے بعد شروع کی گئی، جو اس ہفتے مکمل ہوئی اور آج اس کی حتمی رپورٹ جاری کی گئی۔ اس تحقیق میں 4 سال کے دوران 423 گواہوں کے انٹرویو کیے گئے، جبکہ 20,000 سے زائد دستاویزات اور تقریباً 25,000 تصاویر کا جائزہ کیا گیا۔ بھارت میں جلائی گئی مسلم لڑکی کے ملزم آزاد، واقعہ نسل کشی قرار۔ 2 روز قبل بھارتی ریاست بہار کے ضلع ویشالی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 20 سالہ مسلمان لڑکی گلناز کو ہندو لڑکے سٹیش نے شادی سے انکار پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس پر گلناز کی موت واقع ہو گئی۔ گلناز کا جسم 75% جل گیا تھا۔ اس دوران علاج میں دم توڑ گئی، جس پر والدین نے بیٹی کی لاش کو سڑک پر رکھ کر احتجاج بھی کیا۔ دمشق، شام میں اسرائیل کے جنگی طیاروں نے فوجی ترسیبات پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کی شام میں اپنی سرحد کے قریب شامی اور ایران کے قدس فورس کی فوجی تنصیبات پر بمباری میں 3 اہلکاروں کی ہلاکت اور اسلحہ ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے موقف اختیار کیا ہے کہ فضائی کارروائی اسرائیل کی حدود میں گولان پہاڑیوں پر شامی اور ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی مواد تنصیب کرنے کے جواب میں کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا عہدہ چھوڑنے سے قبل افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا اعلان۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے قبل افغانستان اور عراق میں موجود امریکی فوجیوں کو وطن واپس بلانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پینٹاگون کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں موجود 4,500 امریکی فوجیوں میں سے 2,000 کو اور عراق میں 3,000 امریکی فوجیوں میں سے 500 کو واپس بلانے کا حکم دیا تھا۔ کابل، وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے افغانی مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ میں افغان صدر نے کہا کہ وہ افغانستان آنے پر وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت سے سب آگاہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں تعاون ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ علاقائی روابط کا فروغ اور معاشی سرگرمیاں ہمارے مفاد میں ہیں۔ ہم افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کٹھ پتلیوں سے آزادی لے کر رہیں گے اور اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک مہمان ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے وفاق کو عدم اعتماد کا ووٹ دیا اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ جی بی 21 میں پولنگ باکس چوری ہوا ہے۔ سازش کے تحت عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، جبکہ الیکشن کمشنر نے ہماری امیدوار کو انتخابی مہم کا حصہ بننے نہیں دیا۔ لاہور، احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو بختر بند گاڑی کی بجائے بلٹ پروف گاڑی میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف کو بختر بند میں عدالت پیش کیے جانے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ شہباز شریف کو بختر بند گاڑی کی بجائے بلٹ پروف گاڑی میں پیش کیا جائے۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار شہید اور 1 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جبکہ علاقہ میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ حویلیاں طیارہ حادثہ کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل۔ AAIB ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے حویلیاں طیارہ حادثے کی رپورٹ جاری کر دی۔ دسمبر 2016 میں طیارہ حادثہ ہوا تھا، جس میں جنید جمشید سمیت 47 افراد شہید ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حویلیاں حادثہ طیارے کا انجن بند ہو گیا، دوسرے کا بلیڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ ATR طیارے کے انجن 10,000 گھنٹے مکمل ہونے پر اوورہال نہیں کیا گیا۔
طیارے کے انجن کا بلیڈ پشاور سے چترال جاتے ہوئے ٹوٹا، چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ لاس اینجلس امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دور خلا سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنلز دریافت کر لی ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق نے انسان سے رابطے کے لیے ریڈیو سگنلز بھیجے ہیں۔ یہ اہم اور غیر معمولی اعلان سورج جیسے 31 ستاروں کی سمت سے آنے والے کروڑوں ریڈیو سگنلز کو کھنگالنے اور ان میں سے غیر قدرتی محسوس ہونے والے سگنلز کا مزید تفصیلی اور محتاط تجزیہ کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ پسماندہ اور غریب ممالک میں طبی عملے اور بالخصوص جراحی کے آلات کو پاک کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس ضمن میں MIT نے ایک شمسی جراثیم کش نظام بنایا ہے جو ہر سہولیات سے محروم علاقوں میں سرجری کے آلات کو معیاری انداز میں پاک کر سکتا ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والا یہ نظام بادل بھرے سما میں بھی توانائی بنا کر پانی کو بھاپ بناتا رہتا ہے کیونکہ اس میں دباؤ کا مؤثر چیمبر بنایا گیا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھاپ اور پریشر بنانے والا نظام شروع میں اپنی حرارت تیزی سے کھو کر اطراف میں شامل کر رہا تھا۔ سری لنکا پریمیئر لیگ کی فرنچائز گور گلیڈیٹرز کے پاکستانی کھلاڑی اور آفیشل سری لنکا پہنچ گئے۔ کراچی سے کولمبو روانہ ہونے والی کھلاڑیوں میں اعظم خان، احسن علی، چیڈوک والٹن اور محمد عامر شامل تھے۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ سابق ٹیسٹ کپتان معین خان، مینیجر اعظم خان، فزیو ٹرینر راشد قریشی اور ترجمان نبیل و دیگر گزشتہ شب اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ ٹیم میں شمولیت اختیار کرنے والے ممتاز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی اور ٹیم کے مینٹور سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم اگلے چند روز میں سری لنکا روانہ ہوں گے۔ سابق ٹیسٹ کپتان سرفراز احمد دورہ نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکے۔ فٹنس مسائل سے دوچار فاسٹ بالر احسن علی انجری سے نجات نہیں پا سکے، جس کی وجہ سے وہ قائد اعظم ٹرافی کے چوتھے راؤنڈ میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے۔ فاسٹ بالر احسن علی اپنی انجری سے مکمل نجات نہیں پا سکے۔ PCB کے میڈیکل پینل کی تجویز پر انہوں نے قائد اعظم ٹرافی کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریکارڈ بک میں بابر اعظم کے مزید کارنامے درج ہو گئے، جبکہ سال میں سب سے زیادہ T20 رنز بنانے میں سب کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ PSL فائنل میں بابر اعظم نے مشکل وکٹ پر ناقابل شکست 63 رنز بنا کر اپنی ٹیم کراچی کنگز کو چیمپئن بنوایا۔ انہوں نے 2 حصوں میں منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 473 رنز بنایا اور اس دوران 3 مرتبہ مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔